आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और कुछ चीज़ें ना मुझे अजीब सा कर देती हैं, ख़ास तौर पे अगर आप ख़बरें देख रहे हों और कुछ अल्फाज हैं जो ख़ास तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। कीमतों को लेकर कहा जाता है होश रुबा कीमतें और दिल दहलाने वाली चीज़ें, और वाकई अगर आप एक एक चीज़ की कीमत अलग अलग से मालूम करने लगें तो शायद आपका इतना हौसला ही ना हो कि आप उसको ले सकें। यानी आप इमेजिन कीजिए जिस मुल्क में लहसुन अदरक 600 रुपये किलो मिल रहा हो, यानी थिंग्स आर जस्ट बियॉन्ड अस। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप अपने बचपन वाली प्राइसेस याद करें, आपको लगता है यार ये तो मैं 18-20 रुपये में ये चीज़ ले लिया करती थी। दही की कीमत, रोटी की कीमत आपको वो याद होंगी जब तक आप इन टच थे। लेकिन एक आम आदमी के लिए और ख़ास तौर पे आज का दिन जो कि 1 मई यानी मेहनत कशों का, मज़दूरों का दिन, उनके लिए ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल हैं। हमने आज प्रोग्राम की शुरुआत में आपको एक रिपोर्ट दिखाई कि छुट्टी के बावजूद कई लोग इस वक्त रोज़गार की, डेली अपनी दिहाड़ी की तलाश में आपको जगह जगह नज़र आएंगे। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, जबकि जो बड़े बाबू हैं, आपके मेरे जैसे ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो शायद आज का दिन आराम से, आसानी से गुजार रहे होंगे। लेकिन जो असल मेहनत कश है, उसने शाम को क्योंकि घर पैसे लेके जाने हैं जिसकी वजह से उसका चूल्हा जलेगा, उसके लिए प्रॉब्लम्स वैसे ही बरकरार हैं। लेकिन ये साल खुसूसन ज़्यादा मुश्किल रहा है और मेरे ख़्याल में हर एक ने पिंच महसूस की है। आज हमने सोचा कि हम यही बात यानी महंगाई से रिलेटेड एक कॉन्वर्जेसन करें, इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्जेसन करें। इसमें हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी एक सियासी जमात को बुरा कहा जाए या उनकी कारकर्दगी पे उंगली उठाई जाए। सवाल ये है कि एक आम आदमी के लिए और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए ये हालात कितने मुश्किल हैं। ये सफ़ेद पोश लोग हैं, आपके मेरी तरह, हम अपना भरम भी रखते हैं, लेकिन अगर हम ये तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं तो इसका फिर आप एक सोच सकते हैं कि कैस्केडिंग असर आपको पूरे माशरे पे नज़र आएगा। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आइए आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली नूर, हु इज़ अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। अक्सर आप डेंटल और ओरल हाइजीन से रिलेटेड मसलों पे हम इनको इन्वाइट करते हैं, बट आई वांटेड टू नो दैट एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, एज समबडी हु इज़ रनिंग हिज ओन मेडिकल प्रैक्टिस, इनको क्या असर नज़र आया है इन मौजूदा हालात का। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली फॉर बीइंग है। इसके अलावा आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया भाभी ना सिर्फ अपने हवाले से इसका बताएंगी, बल्कि वो तबका जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, जो शेल्टर होम्स में रहता है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। थैंक यू आलिया भाभी फॉर बीइंग है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हम में से हर कोई चाहता है एक्सपर्ट टिप्स, ख़ास तौर पर जिनको जैसे कहते हैं ना आटे दाल का भाव समझ आ गया है। तो उम्मे आपा हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगी कि भाई इस घर का ना संभलने वाला बजट किस तरह संभाला जाए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ उम्मे राहिल भी मौजूद हैं। उम्मे आप इसी से शुरुआत कर लेते हैं। हर खातून खाना, बल्कि इवन अगर कोई वर्किंग वुमन भी है, वो समझ रही है कि यार पैसे, तनख्वाह आती है, आज पहली तारीख है, 5-6 तक अगर आपकी तनख्वाह आती है, 15 तारीख तक आपको फिर भी हौसला है, लेकिन जो महीने के आखिरी 15 दिन हैं वो नहीं कट पा रहे, और अभी तो जब बिजली का बिल आने वाला है उस पर हम पहले ही परेशान हैं। क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं अपने घर की मिसाल दूंगी कि 20 तारीख के बाद जैसे हम डाइनिंग टेबल पे आते हैं, दस्तरखान पे बैठते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि जी बजट आउट हो गया है। तो वो कोई सब्ज़ी रखी होती है, कभी कोई चटनी रखी होती है, मतलब ये कैफियत आ गई है। हम कहते हैं जी अब एंड से पहले, मतलब 20 तक हम लोग आ गए हैं कि वो उसके बाद अपने हाथ कंट्रोल करके रखना है। सीधी सी बात है। मतलब आप किसी एक ख़ास तबके को नहीं कहेंगे, सबका यही हाल है, ख़ासकर मिडिल क्लास। वो उस वक्त सबसे मुश्किल में है, उसको समझ में नहीं आता कि वो रेंट देगी या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना है। ब्यूटी और हेल्थ तो बहुत पीछे रह गए अब। तो वही वाली बात है कि अब जितनी सादगी से हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। आप ही की एक बात को पिक करती हूँ, भाई गए वो दिन जब हम कहते थे घर की मुर्गी दाल बराबर, सब्ज़ी को बुरा भला कहते थे, मुर्गी को यानी किसी खाते में नहीं लाते थे दाल और सब्ज़ी को। आलिया भाभी दाल और सब्जी के भी अब तो टोर निराले हो गए। मैंने आपको बताया ना 600 रुपये तो सिर्फ लहसुन मिल रहा है। देखिए, मैं तो टेंशन में नहीं हूँ क्योंकि मैं सब्जियाँ बहुत शौक से खाती हूँ, दाल भी खाती हूँ। लेकिन हाँ, हालात ऐसे ही हो गए कि गरीब के घर का चूल्हा जलना बहुत मुश्किल है। जैसे पहले कहते थे ना सिर्फ दही से ही रोटी खा ली, तो जब दही 320 रुपये किलो होगा तो आप कैसे करेंगे। टमाटर अभी इस वक्त तो कम हुए हुए हैं, लेकिन जब जाते हैं तो 300 का चक्कर लगा कर आते हैं। उस ज़माने में वो टमाटर की चटनी, यानी मैं हांडी की तो बात ही नहीं करी ना, मैं तो अब सब्जी, मुर्गी, अब तो मैं सिर्फ चटनी पर आ गई हूँ। दही दूध चटनी पे के, उससे भी अगर कोई गरीब खाना चाहेगा, ये वो हम कहते थे कि देहाती लोग जो हैं वो ये खाते हैं कि कोई भी चीज़ रोटी पे रखी हो खा ली, प्याज रोटी से भी गुजारा हो जाएगा। आप प्याज भी नहीं ले सकते क्योंकि जितनी भी मैं चीज़ें बता रही हूँ ये 300 रुपये का चक्कर लगा कर आती हैं, और आके फिर कुछ टाइम के लिए ये बेहतर हो जाती हैं, जैसे 50 रुपये 60 रुपये पे एक लेती हैं। लेकिन ये वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, उसके लिए तो टमाटर के लिए कहते हैं आप
آپ فریز کر لیں. آپ کتنی چیزوں کو فریز کر لیں گے اور آپ اس فریزر کے بل کیسے بھریں گے بجلی کے؟ یعنی یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں, آپ ان کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. ابھی جو رمضان ہم لوگوں کا گزرا ہے, یعنی آپ جب روزہ رکھتے ہیں, پہلے افطاری تو خیر اللہ نے ابھی بھی بہت بٹوائی, سب سلسلہ چلا, لیکن پریشانی بہت زیادہ تھی. سب سے سستی جو ہمارے پاس فروٹ مانا جاتا ہے وہ کیلا مانا جاتا ہے. میں جب سے میں پیدا ہوئی ہوں, یعنی 60 روپے درجن کیلے تو میں نے سالوں خریدے ہیں, جو بہت اچھے ہوتے تھے وہ 80. اب آپ بتائیے نا کہ اگر 60 سے وہ 250-300 روپے پہ چلے گئے تو کیا کمپیریزن ہے, یہ ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ کی کہانی ہے. اور جب ہم ٹپس دیا کرتے تھے لوگوں کو, میں آپ لوگ جب بیسک بات کرتے تھے کہ بھئی بنانا ذرا گریٹ سورس آف پوٹیشیم, آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا, آپ کا ہاضمہ اچھا رہے گا, آپ کو کچھ نیوٹرینٹس مل رہے ہیں. اب آپ کوئی ریمیڈی بتاتے ہوئے بھی ایک منٹ کے لیے جھجک جاتے ہیں کہ یہ عام لوگ کیسے افورڈ کر پائیں گے. کہتے ہیں دودھ کی بلائی اتار کے بھی بہت چیزیں ہوتی تھیں. آپ دودھ ہی نصیب نہیں ہوگا, جو ہوگا اس میں پانی اتنا سارا ملا ہوا ہوگا, تو بلائی کہاں سے آئے گی؟ تو اس وقت کوئی ریمیڈی سمجھ میں نہیں آ رہی سوائے اللہ کے, یا وہ جو ہم سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اگر کھڑے ہیں. اور جو مزدور طبقہ ہے اس کا تو میں کہتی ہوں ذرا کوئی بنا کے تو دکھائے بجٹ, کیونکہ 20 سے 25 ہزار ان کی منتھلی انکم, یہ جو گھر میں ڈرائیورز اس طرح کا سارا اسٹاف ہوتا ہے عام طور سے یہ ہے. تو جب یہ انکم ہوگی تو بجٹ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچے زیادہ, انکم کم, اور ہم ابھی صرف کھانے کی بات کریں. جب انسان زندہ رہتا ہے تو بیمار بھی پڑ جاتا ہے. نہیں, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ آپ صرف اگر فوڈ انفلیشن کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ تقریباً اگر 40-50% فرق آیا ہے, تو اگر آپ کی جو آمدن پہلے اگر آپ 20% کھانے پہ خرچ کرتے تھے, اب وہ بھی ڈبل ہو کے اس کا بھی تناسب بڑا ہوگا. علی مجھے بتائیں, اس ساری سچویشن میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایز اے بزنس اونر, یعنی جس نے یہ سوچا کہ یار ٹھیک ہے میری ایک ایکسپرٹیز ہے, آئی ورک ایز اے کنسلٹنٹ بٹ آئی آلسو وانٹ ٹو سیٹ اپ مائی اون ڈینٹل کلینک, آپ کے کلینک کا بجٹ کتنا آؤٹ ہوا ہے؟ یعنی صرف یوٹیلیٹیز اور شیئر کروں کہ آج ہمیشہ گھر سے آتے ہوئے آج کے آفس میں مجھے 45 منٹس ایگزیکٹ لگتے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے 25 منٹ سے پہنچ گیا, روڈ پہ رش نہیں تھا. لیکن جیسے ہی آج کے آفس کے گیٹ کے اندر انٹر ہونے لگا تو اس سے اسٹارٹنگ میں ایک مزدور جو ہے کچرا اٹھا رہا تھا, تو میں نے کہا یار ہم جتنے آپ جیسے آپ نے کہا بابو لوگ جو ہیں ہم سارے چھٹی پہ ہیں, یہ بندہ ابھی بھی کام کر رہا ہے. جو مزدور کی چھٹی ہے وہ بھی بابوؤں نے ہڑپ لی ہے. اقبال جو کہتے ہیں کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیری جہاں میں تلخ بہت ہیں بندہ مزدور کے اوقات. تو میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا یار یہ خیر. میں ایک اور آپ سے بات شیئر کروں کہ آج کل وہ ایک بسکٹ بڑا مشہور ہوا تھا جس میں کچھ کم ہو گئے تھے دانے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بسکٹ کو ہم چائے میں ڈبوتے تھے تو 10-12 سیکنڈ لگتے تھے اس کو ٹوٹنے میں. اب وہ بسکٹ بھی جلدی ٹوٹ جاتا ہے. مہنگائی نے بسکٹ کی بھی کمر توڑ دی. تو یہ ہے کہ بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا رہتا ہوں لیکچر دینے کے لیے, اور کیونکہ میری 4 برانچز ہیں تو ڈینٹسٹ, ینگ ڈینٹسٹ بڑے مجھے بلاتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے. دیکھیں اس وقت ایک تو یہ ہے کہ ڈینٹسٹری اتنی مہنگی ہو گئی ہے یونیورسٹیز میں, پرائیویٹ جتنے بھی کالجز ہیں, اور اس کے بعد اس کو افورڈ کرنا, اس کے بعد تیار ہو کے باہر نکلنا ہے, دین ٹو ٹرین یور سیلف. آپ یقین کریں تقریباً 10 سے 15 پرائیویٹ ڈینٹل کالجز ہیں, ان کی فیس اتنی زیادہ ہے, اس کے بعد جاب اپارچونیٹیز ہیں نہیں. اب وہاں پر سلیکٹڈ ان کو پروفیسروں کو لیا جاتا ہے جن کی اسپیشلٹی ہے. پھر اسپیشلٹی کرنے کے لیے اتنی مہنگی تعلیم ہے, باہر جا کے پڑھنا ہوتا ہے. تو جتنا آپ سمجھ لیں کہ ڈینٹسٹری افیکٹ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ریٹرن لیٹ ہے اس کا. ہم لوگ ڈینٹسٹری کو میں یہ کہوں گا کہ شاید اگر جتنا ہم لوگ لکی ہیں, ہم لوگ شاید اس فیلڈ کو نچوڑتے جا رہے ہیں. تو ینگ آنے والے جو ڈینٹسٹ ہیں ان کو اس وقت ایک نارمل سیٹ اپ کرنے کے لیے بھی اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر آپ بیسٹ مشینز اینڈ ایکوپمنٹ نہیں بھی لے رہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اب آج کل اویئرنیس اتنی ہے, جب بھی پیشنٹ کلینک کے اندر واک ان ہوتا ہے اور اس نے اگر نئی اچھی ایمبیانس دیکھی اور اچھے ایکوپمنٹس, کیونکہ اب بہت زیادہ سوشل میڈیا کے بعد چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ اب ناپ لینے کے لیے آپ کو مٹیریل یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسکینر یوز کرنا ہے, آپ کو مشین سے روٹ کنال کرنی ہے, آپ کو ہاتھ سے یوز نہیں کرنی. یہ چیزیں اتنی انٹرول کیمرہ. ہم اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے علی کہ اگر ہم سال بھر پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو اتنا انٹرپرائزنگ بنایا ہے کہ وی ٹرائی ٹو گیٹ دا بیسٹ آف پریکٹسز ان پاکستان. ہم ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہتے تھے کہ اچھا جی دنیا میں اگر کوئی بھی نئی چیز ہو رہی ہے, پاکستان جیسے آپ کے انڈر ڈیولپ کنٹری میں بھی آپ کو وہ وسائل بھی ملتے تھے, وہ ایکسپرٹیز بھی ملتی تھی, بہترین ڈاکٹرز اینڈ ڈینٹسٹ ملتے تھے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر میں نے جو دنیا کے بڑے ملک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کی نمبرز نکال کے دیکھیں تو انڈیا سر فہرست ہے, لیکن دوسرا نمبر پاکستان کا ہے. حالانکہ ہماری آبادی کا تناسب کسی طرح میچ نہیں کرتا آف میڈیکل پریکٹیشنرز, ڈاکٹرز اینڈ ڈینٹسٹ جو ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں بالکل ایسے ہی. آپ اگر یو اے ای میں دیکھ لیں تو یو اے ای میں جو ٹاپ کے جو پریکٹیشنرز ہیں وہ
پاکستانی ہیں اور انہوں نے بھی وہاں پر جا کے اپنے فرینچائزز کھول لیے. دے آر ویری سکسیزفل. میں آپ کو بتاؤں سدرا, یہاں پر کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ BDS کرنے کے بعد دے آر ورکنگ ایز اے ڈینٹل اسسٹنٹس. کلینکوں میں ڈینٹل اسسٹنٹ, مطلب اس کے لیے پاکستان میں تو اگر آپ کہیں تو کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ جو بچے, میں اگر کوئی ڈرائیور کا بچہ آ جاتا ہے یا پھر کوئی خان صاحب کے بچے آ جاتے ہیں, ایگزیکٹلی ہم ان کو وہاں پر ہی وہیں ٹرین کرتے ہیں, امپاور کرتے ہیں, اسکل سکھاتے ہیں. اب یہاں حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ڈینٹسٹ مجبور ہو گئے ہیں کہ اسسٹنٹس کی طرح ٹرین ہوں. دس از دی انفارچونیٹ ریالٹی. اتنی یعنی یہ دل کو لگنے والا ٹاپک ہے کہ ہر کوئی مشکل میں آ گیا ہے, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ گھر میں اگر خاص طور پہ چھوٹے بچے آپ کے ارد گرد موجود ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ پریشانیاں بھی ہوں تو بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں, لڑائی بھی ہو, آپسی اختلافات بھی ہوں تو بچوں کے سامنے بات کرنے سے گریز کریں. لیکن اب بچہ انہی حالات میں رہ رہا ہے. آپ کے ساتھ اگر وہ گروسری شاپنگ پہ جاتا تھا, پہلے اگر آپ اس کو کہتے تھے کہ بیٹا اپنی مرضی سے, اب اس کا 4 چپس اٹھانا بھی آپ کو برا لگتا ہے. اور اکثر والدین کہتے ہیں کہ اچھا جی بھرنے دو اس کو ٹرالی, لیکن وہ ٹرالی کاؤنٹر کے پاس سے پھر غائب ہو جاتی ہے. عالیہ بھابی, بچہ جو بار بار یہ سنے پیسہ 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 کمانا مشکل ہے, بیٹا ابھی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, برتھ ڈے اس لیول کی نہیں ہوگی, تحفہ چھوٹا ہوگا, فلانا کھلونا مہنگا ہے, بیٹا تمہارے پاس ہے, یہ اس کو زیادہ سمجھدار بنا رہا ہے یا احساس محرومی بنا رہا ہے؟ مینٹل ہیلتھ پر اثر پڑ رہا ہے, کیونکہ نہ سن کے نا یہ آپ کو کوئی پازیٹیو اس کا امپیکٹ کبھی پڑ نہیں سکتا ہے. اچھا, اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ کہیں نہ کہیں سے اپنے جوتے پرانے پہن لیے, پھٹے پہن لیے, موزے پھٹے پہن لیے, لیکن بچوں کو کہیں نہ کہیں کور کرتے تھے. اب ماں باپ اور بچے مل کر بھی کچھ کور نہیں کر پا رہے. اچھا, گھر کے ہر فرد کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب آپ کمائیے, گزارا نہیں ہوگا, ادھر غربت, ادھر ہر شخص محنت پر لگا ہے پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا, تو اب واٹ نیکسٹ, اب آپ اس کو کیا سجیشن دیں گے؟ اور کوئی تسلی دینے والا بھی اس وقت کہیں نہیں ہے. پہلے کوئی بہتر ہوتا تھا, کوئی ہلکی پوزیشن میں, تو ایک دوسرے کا سہارا دیتے تھے, کزنس کے ساتھ کپڑے وغیرہ ہم سب نے شیئر کیے ہیں. اب وہ والا کلچر بھی اس طرح سے نہیں رہا, جو ایک دفعہ کپڑا پہن لیا وہ دوبارہ نہیں پہننا. اتنے ملٹیپل میں کہتی ہوں ذہن میں اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, سب کے, بچوں کی, بڑوں کی. ہم بڑے تو سمجھدار ہو جاتے ہیں یا سمجھدار ہونا پڑتا ہے, لیکن بچے ان باتوں کو نہیں سمجھتے. ابھی رمضان میں وہ ہے نا کہ بھئی ہم نے تو مغرب تک روزہ کھول لیا, اور جن کا روزہ مغرب کے بعد بھی چلتا رہا ان کا کیا ہوگا. یہ ایک چیز ہے. ایک اور چیز میرے پاس بہت زیادہ آتی ہے, کیونکہ ادارے کے حوالے سے فیسز نہیں ہیں. ماں باپ, میں بالکل شاکڈ ہو گئی کہ ایک بہت اچھی فیملی جو بہت اچھی ڈونر اس ادارے کی تھی, جب اس نے مجھے کہا کہ بس بھابی 1 آدھ مہینے میں بچوں کو میں نے اسکول سے اٹھا لینا ہے. اور میں نے کہا اسکول سے اٹھا لو گی تو اس کا کرو گی کیا؟ کہنے لگی بھابی کیا کروں, انہیں کھانا کھلاؤں یا گھر کا میں رینٹ دے دوں تو میں ان کو پڑھا نہیں سکتی. میں نے کہا پھر کرو گی کیا؟ کہنے لگی کچھ نہیں, میں خود پڑھی لکھی ہوں, گھر میں پڑھاؤں گی, پھر 1-2 سال میں اگر کوئی سیٹلمنٹ بہتر ہو, میاں کی کمائی بہتر ہو, تو دوبارہ اسکول میں ڈالوں گی. تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, تو میں نے کہا اچھا بہت اچھے اسکول سے نکال کر کسی آرڈنری اسکول میں ڈال دو, لیکن خدا کے لیے ان کا ماحول بنائے رکھو. اچھا, بچوں کی جو روٹین ہوتی ہے, جو اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بٹ یو ناٹ دی اونلی ون. بہت سارے لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ اسکول کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو بچوں کو یا تو ہوم اسکولنگ پہ لے جائیں, کیونکہ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب میٹرک بورڈ پہ جب بات پہنچتی ہے تب تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی ادارے میں ہونا ہے, اس سے پہلے, لیکن اس سے پہلے آپ کے فاؤنڈیشنل ایئرز ہیں, آپ کے کانسیپٹس ہیں, وہی وہ بنیاد ہے جس کے بعد یہ عمارت کھڑی ہوگی. تو بڑے مشکل حالات ہیں لوگوں کے لیے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اسکول ایک میں کالر صرف کتاب جی نہیں بالکل. ہے. عالیہ بھابی ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, اوپس کال ڈراپ ہو گئی. اور میں آپا مجھے بتائیں کہ پورا مہینہ رمضان کا ہم نے صبر و شکر کی بات کی ہے. آج کل کے بچے کو, اور خاص طور پہ کیونکہ وہ ایک ڈولسنس کی ایج ہوتی ہے جب آپ کے ہارمونز آر آل اوور اور آپ زندگی میں اتنے میچور بھی نہیں ہوتے, آپ بچے اور ایڈلٹ کے بیچ کی ایک چیز ہے, اس وقت صبر اور شکر کا کہنا اور حالات پہ سمجھوتا کرنے کا کہنا کتنا مشکل ہوتا ہے بچے کے لیے؟ کافی مشکل ہے. اور میں یہاں پہ یہی بات کہوں گی کہ آج کا بچہ بہت سمجھدار ہے, بہت زیادہ سمجھدار ہے. میرے خیال میں وہ پیرنٹس سے زیادہ اس کی اویئرنیس زیادہ ہے, تو اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس کے سامنے جو آپ کا عمل ہوگا نا, وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا, وہ اس کو فالو کرے گا, وہ آپ کی ہیلپ بھی کرے گا. جو ابھی عالیہ بھابی نے بات کی کہ ہم نو کر کے, نہ کر کے بچے کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ضد کرتے ہیں یا وہ کچھ اپنی چیزوں کو روک کے رکھتے ہیں. جیسے اب عید گزری, جو بھی عیدی آئی ہے بچے کہتے ہیں اب اس سے ہم اپنی چیزیں پوری کریں گے. تو آپ نے ان کے سامنے نانا نہیں کرنی ہے. جو بھی کنڈیشن ہے آپ اپنا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا ڈاؤن کر لیجئے,
अपना खाना पीना, अपनी आउटिंग्स या अपनी गैदरिंग्स को कम कर दीजिए। जब आपका लिविंग स्टाइल, आपका एक रूटीन सिंपल सा हो जाएगा तो बच्चा समझ जाएगा कि जी अब मेरे घर में कैफियत डिफरेंट हो गई है, तो वो आपसे फिर फरमाइश नहीं करता, वो उस चीज़ को समझता है और उसके साथ चल रहा होता है। बच्चियाँ इस मामले में बहुत समझदार होती हैं, लेकिन लड़के भी इस मामले में मैंने देखा है। अब जो बच्चे मैं देख रही हूँ कि वो कहते हैं जी हम ऑनलाइन कोई काम कर लें, अपने से छोटों को ट्यूशन पढ़ा दें या कोई छोटी मोटी चीज़ कर लें, या अपने जो एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल कर लें। लेकिन उम्मा आपा ये भी तो एक हकीकत है ना कि जब आपकी बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो फिर आपकी जो वैल्यू सिस्टम है वो हिट लेता है। आज इन बच्चों को जब कह दिया है कि डू और डाई सिचुएशन है, खुद ही आपने पॉकेट मनी कमानी है, खुद ही टेम्पिंग करनी है। अली एक वक्त था कि आप जब बच्चा पढ़ रहा है ना तो सिर्फ वो पढ़ रहा है, माँ बाप भी उसको ये कह सकते थे कि बेटा तुमसे एक ही चीज़ मांगी है कि तुम स्टडीज़ पे फोकस करो। आज इन बच्चों के लिए, जैसे आपने खुद कहा, मेहनत करके कोई डेंटिस्ट बने, कोई डॉक्टर बने, और उसको पता है कि फिर मैं 20,000 25,000 की नौकरी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं टिकटॉकर बन जाऊँ, अगर मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ, तो वो फिर किसको तरजीह देगा? मैं खुद अपने घर की एग्जांपल दे देता हूँ कि 10 साल हो गए BDS किए हुए और माशाल्लाह आप 4-5 क्लिनिक चला रहे हैं। अमाउंट टू रन माई सेल्फ, लेकिन घर में माहौल ऐसा था कि क्योंकि डैड इज़ वर्किंग और माशाल्लाह इज़ वेल ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सब चला रहे हैं घर को, तो कभी घर में मुझे मेरे भाई को लेके कभी हमारी अब्बू के साथ फाइनेंशियल मीटिंग हुई नहीं। हाँ। तो आई एम शॉक कि पिछले 2 महीने में 3 दफ़ा मीटिंग हो चुकी है और वो बिठा के मुझे कह चुके हैं कि अब ऑल्दो वी आर प्रिविलेज के आप दुनिया का कोई भी बच्चा ये चाहेगा कि उसके माँ बाप चाहें कि उससे पैसे लें। तो पिछली 3 मीटिंग्स में वो ये कह चुके हैं कि ये बिल्स वगैरह अपनी अम्मी के साथ तुम देख लेना, वो मुझसे ना पूछें। तो अम्मी ये है कि बार बार बिजली का बिल कभी आगे कर देती है मेरी तरफ, कभी गैस का बिल आगे कर देती है। और आपने कितना पिंच महसूस किया है ना? मुझे बताएं, ये जो क्लिनिक्स आप चला रहे हैं, अगर आज से 3 साल पहले कहूँ तो आपकी बिजली में, आपकी यूटिलिटीज़ में एट एन एवरेज कितना इंक्रीमेंट आया? कुछ देखिए, वो तो वो कोई आप कंपैरिजन है ही नहीं, वो तो आप 10 फोल्ड बढ़ चुका है। अब जिन जगहों पे हम जाके अब प्रैक्टिस खोल रहे हैं, आप खुद भी जानती हैं कि वो एरियाज़ में तो वो बिल्स जो हैं इलेक्ट्रिक के, वो तो अब मैं कल एक गैस का वो देख रहा था कि कनेक्शन ही कुछ 56 रुपये का था और अब कोई 650 रुपये का कनेक्शन से लाइन उसकी मिलती है गैस की। तो वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है जिस किस्म की अब सैलरीज दे रहे हैं। मैंने तो अब ये इस तरीके से कर दिया है कि हर क्लिनिक में एक मैनेजर मैंने अपॉइंट कर दिया है ताकि ये स्ट्रेसर्स मेरी तरफ ना आए। और मुझे बताया पेशेंट्स के लिए जो बेचारे, मैंने ये भी देखा है कि एस्थेटिक्स, आपका काम एस्थेटिक्स का भी है और आपका काम पेन मैनेजमेंट एंड एक्चुअल एक्यूट प्रॉब्लम्स का भी है। एक्यूट प्रॉब्लम्स वैसे ही बेचारे लोग डेंटिस्ट के पास जाने से घबराते थे, अब तो मुझे लगता है एस्थेटिक्स में थोड़ी कमी आई होगी अफोर्डेबिलिटी की वजह से। डेफिनेटली कमी आई, लेकिन लोग ये है कि जो इनको दांत चाहिए, फिक्स दांत चाहिए, आपको पता है कि इम्प्लांट्स और ये ब्रिज वगैरह ये इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ओरल हेल्थ। अगर आपके मुंह में दांत नहीं होंगे तो आप चबा नहीं सकते। तो डेफिनेटली हेल्थ पे तो लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बट येस यू आर राइट कि कॉस्मेटिक जो प्रोसीजर्स में वो पिछले स्पेशली 6 मंथ्स में, क्योंकि हम इसका रिकॉर्ड रेगुलर मेंटेन करते हैं, वो काफ़ी हद तक। लेकिन जो बाहर से पेशेंट्स का इन्फ्लक्स तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाहर के पेशेंट के बारे में तो मीन भी थी ना कि आप पूरा वक्त पाकिस्तान की बुराई करेंगे, सिस्टम की बुराई करेंगे, सड़कों की बुराई करेंगे, आएंगे अपने बच्चों की शादियां करेंगे, अच्छी दावतें खाएंगे, डेंटल प्रोसीजर्स कराएंगे और वापस चले जाएंगे। फॉर्चुनेटली डॉलर बढ़ रहा है तो आलिया भाभी, बच्चों की बात हमने कर ली, अखराजात, यूटिलिटीज़ की बात कर ली, कपल्स के आपसी रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हो गए। तलखियाँ पहले हम कोविड में देख रहे थे, कईयों की जॉब्स गई, कईयों के प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन अब इन हालात में आपकी क्या असेसमेंट है कि शादियाँ, ख़ानदान साथ मिलकर रहेंगे या आप और लोगों को बिखरता हुआ देख रही हैं? जहाँ मज़दूर की मज़दूरी कम हो जाए ना, गुजारा ना हो, वहाँ औरत की इज़्ज़त और मर्द की गैरत वो भी मुश्किल में आ जाती है। जब बेसिक नीड्स पूरी ना होना तो फिर समझाना काम नहीं आता, आपसे नहीं समझा पाते। और जब बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगे तो साथ मिलकर रहना मुमकिन नहीं रह पाएगा। आप जॉइंट फैमिली और जो अलग फैमिलीज़ हैं, इंडिविजुअल जो हो जाते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली बहुत कुछ कवर कर लिया करती थी, बहुत कुछ। अगर आप एक ही कमरे में होते थे तो एसी का बिल एक हो जाता था, बच्चे एक साथ सो गए, आप टीवी एक चला लेते थे, आप बहुत सारे काम मिलके करते थे। अच्छा, पता नहीं लोग इसको माने ना माने, मैं प्रैक्टिकली इस बात को मानती हूँ। एक हांडी में बरकत बहुत होती है। जैसे अगर आप एक हांडी बनाए, अच्छा सिर्फ बरकत नहीं होती, एक हांडी में जायका भी बहुत होता है। जायका के अलावा आप पूरी फैमिली को एक तरह से जुड़ के रहने का मौका भी मिलता है। आलिया भाभी, एक कॉलर है, मैं आपकी बात को फिर कंटिन्यू करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अहमदाबाद। जी अकरम कुरैशी साहब, आप कहेंगे सुबह सुबह इतना दर्दनाक इशू छेड़ दिया है, लेकिन मुझे बताएं ये तल्ख हकीकत है माशरे की, और इसको मैं सिर्फ एक एक इकोनॉमिस्ट के एंगल से नहीं देख रही हूँ, हम तो लोगों की बात कर रहे हैं, ह्यूमन स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं। आप बताइए महंगाई के इस दौर में आप अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं? सदर इकबाल साहबा, हमारी जो भी हुकूमत या जो लोग हुकूमत में आते हैं, किसी एक जमात के पास मंशूर नहीं है जी। मंशूर नहीं अपना कोई भी कि भाई हम कौम को क्या देंगे। यहाँ नादर शाह की तरह जैसे वो दिल्ली फतह करता था, हम इस्लामाबाद को फतह करते हैं। एक दूसरे को चोर कह के इस्लामाबाद पे हम कब्जा करते। कौम को देने के लिए किसी के पास 70 साल से नहीं है। देखें, मजदूर की बात है, हम जैसे सफेद पोश लोग रोड पे आ गए हैं। मैं सर्दियों में जब बाहर जाता था, आप खुदा पे यकीन जाने, हर चौक में 100-200 मजदूर बेच के लिए सुबह शहरी के टाइम खड़े होते हैं और बेचारे जोर को वापस चले जाते हैं। ये इस मुल्क का आलमी है सिदरा इकबाल साहबा। हम जैसे सफेद पोश लोग जो किसी का हाथ आगे कर देते थे, कोई बदल, यकीन जानिए कि हम रमजान में कुछ चीज खरीदने के लायक नहीं रहे। तो ये इस मुल्क का आलमी है। अच्छा, और अपने मुल्क में जब ये ट्रीटमेंट हो रही है, और फिर तभी हम देखते हैं कि दयारे गैर में जब ये बेचारा मेहनत कश मजदूर जाता है, वहाँ तो ये मज़ीद एक्सप्लॉइट होता है। वहाँ तो ये बेसिक जो वहाँ की नीड्स हैं उसकी वो भी नहीं पूरी होती। सबसे कम तरीन तनख्वाह पे इसका पासपोर्ट पे काबिज होकर इसको रखा जाता है काम पे, तो उसके पास चारा क्या रह जाएगा? अकरम कुरैशी साहब, आप ज़्यादा लोगों का आउटफ्लो देख रहे हैं आने वाले दिनों में? सदर इकबाल साहबा, जो मुझे नजर आ रहा है जी कि कौम इस कदर मोहताज हो जाएगी, इतनी तंगदस्त हो जाएगी, शायद लोग खुदकशियों की तरफ चले जाएंगे। इसलिए कि लोगों को जिंदगी, बच्चों की जरूरत पूरी करना, 30 रुपए का एक अंडा बिकता है। सिदरा इकबाल जो सुबह बच्चे को लेके कैसे खिलाएगा? मैं तो शुक्र करता हूँ बच्चे पढ़ गए, सारी शादी हो गए, फारूक मैं और बुढ़ी ऐसे ये बड़ी कोई मसला नहीं। बड़ी अच्छी बात आपने की। कल मेरी वालदा भी यही बात कह रही थी कि अच्छे वक्तों में बच्चों को पढ़ा लिया, अच्छे वक्तों में काम कर लिए, क्योंकि आने वाला दौर मुश्किल से मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत खौफनाक है। बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए। उम्मे आपा, क्या आप समझती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एहतियात मोहतात तरीके से बचपन गुजरा हो, जब आप खुद कमाने लगते हैं तो पैसे की कदर होती है और आप उसको बचा के करते हैं, या शुरू में यू जस्ट गो क्रेजी? दोनों तरह के लोग होते हैं। हाँ। लेकिन लाइक ऐसा होता है कि पहले आप पागलों की तरह खर्च कर रहे होते हैं। हाँ। और ना सिर्फ, जैसे अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, कि ना सिर्फ खुद कर रहे होते हैं, पुरानी हसरतें किसी न किसी के ऊपर रख के निकाल रहे होते हैं, जबकि वो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आती हैं। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद अंदाज़ा होता है, जो ख़ासकर आज के हालात हैं, कि जो खुला खर्च कर रहे थे, अब खुद ही एहतियात मतलब हो गई है कि नहीं, अब हम नहीं कर सकते, इसलिए कि आपका सारा अकाउंट खाली, आपके सारी जो मैं भी इसलिए इनकम। ये बात कह रही हूँ क्योंकि आप देखें, अगर आम तौर पे बच्चों ने जल्दी पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू की, या आज आप देखते हैं कि एक 25 साल का नौजवान, 26 साल का नौजवान ज्वाइन करता है किसी काम को, आप 32-33 साल की उम्र को पहुँच गए हैं, 6-7 साल आपकी सर्विस को हो चुके हैं, लेकिन आपके पास सेविंग ज़ीरो होती हैं। हर पाकिस्तानी को इस वक्त पूछ लो, किसी की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। सबको लगता है हैंड टू माउथ आप हैं, जितनी तनख्वाह आती है पूरी की पूरी आप खर्च कर देते हैं, किसी ना किसी आउटिंग पे चले जाते हैं, कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो सेविंग्स का, घर बनाने का, तभी ये वजह है कि लोग समझते हैं कि इस वक्त घर बनाना आपकी दस्तरस में नहीं है, गाड़ी लेना आपकी दस्तरस में नहीं है, ये बेसिक ज़रूरियात हैं, अच्छा मोबाइल भी चाहिए। तो किस तरह चीज़ें मैनेज होंगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आलिया भाभी के ज़िंदगी भर बाहर कमाया, या तो घर वालों पे, अपने दोस्त अहबाब पे, या किसी इसी तरह के शख्स पे यकीन किया और उससे पूंजी से हाथ धो बैठे, क्या कहेंगी आप? सिर्फ दोस्त अहबाब पे नहीं, कभी कभी बेगम पर भी यकीन किया क्योंकि मेरे शेल्टर होम में मर्दों का भी तो एक सिलसिला। तो यकीन करना चाहिए, बगैर यकीन की ज़िंदगी नहीं गुजरती। मैं हमेशा कहती हूँ अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरा मैं कहती हूँ पेपर वर्क ज़रूर करना चाहिए। और तीसरा मैं कहती हूँ कि जो हम सालों का फासला कर लेते हैं ना कि जब आएंगे तब देखेंगे, नहीं, ये आपकी बहुत मेहनत की कमाई है, ये आपके काम आनी चाहिए। मैं उन बीवियों को भी जानती हूँ जो खुद कमा के शौहरों को पालती हैं, लेकिन हर मिजाज का इंसान हर जगह होता है। तो बाहर कमाना बहुत अच्छी बात है, और ये किसी अच्छे वक्तों में चले गए थे जो इतना कमा के उन्होंने पाकिस्तान में भेज दिया। अब तो आप जिस मुल्क के जैसे अगर आप दुबई में कमा रहे हैं, वहाँ के खर्चे इतने होंगे कि वहाँ से निकाल कर लाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। बल्कि आप 2 घर चला रहे हैं, क्योंकि पीछे वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने भी आपने अखराजात, खाना पीना, बेसिक चीज़ें तो करनी है। सिर्फ अपने नहीं, हमने तो वो दौर देखे, हम बहुत खुशनसीब लोग हैं, आपकी अम्मी की तरह हम भी कहते हैं, हमने बहुत सारे फ़राइज़ अच्छे वक्त में अदा कर दिए कि उस वक्त सिर्फ बीवी बच्चे नहीं, माँ बाप को भी संभाला जाता था। सिदरा, इस वक्त शेल्टर होम की आबादी बढ़ती चली जा रही है, क्यों? कोई माँ बाप को अफोर्ड नहीं कर पा रहा,
ان کی دوائیوں کو افورڈ نہیں کر پا رہا. بچیاں جب ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیلیوری ان کا سیزیرین ہے, وہ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے, تو وہ ان کو شیلٹر ہوم بھیج رہے ہیں کہ آپ یہ سیزیرین کروا کے سب کر کے اس کے بعد آپ واپس آ جائیے. یہ جب ایک بات ہو رہی تھی نا کہ مڈل طبقہ یا غریب طبقہ مجبوری میں آ کے ادھار لیتا ہے, پھر وہ خودکشی پہ جاتا ہے. جس کے پاس اس مہینے پیسے نہیں ہیں خرچے کے لیے, وہ اگلے مہینے اپنی تنخواہ میں سے 5,000 کیسے نکالے گا؟ اچھا, پھر اس کا وہی حال ہے جو ہمارے انفارچونیٹلی ریاست کا حال ہے, یعنی اس کا ادھار دینا ہے تو کسی اور سے ادھار لے کے اس کو پیسے دیا. چل رہا ہے. ایگزیکٹلی, اٹ از ویری انفارچونیٹ, اور واقعی یہ ایک المیہ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام ہے انجینئر وسیم فاروقی. جی وسیم صاحب, کیا کہیں گے؟ اور بالکل میرا تعلق جو ہے گھر مزدوروں کے ساتھ ہی رہتا ہے. میں نے کراچی سے باہر بھی جتنے بھی کام کیے ہیں, بنیادی طور پہ کنسٹرکشن کے سب مزدوروں سے تعلق ہوتا ہے. دیکھیں, یہ بالکل ایک حدیث بھی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر مزدور کام نہیں کرے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے اتنی ہی عزت دینی ہوتی ہے جتنی کسی ایک بڑے آدمی کو عزت دینی ہوتی ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ خوش ہو کر کے ہم مزدور کو اس سے زیادہ مزدوری دیتے ہیں تاکہ اس کا حوصلہ افزائی, اس کا گھر چلے. اس مہنگائی کے دور کے اندر مزدور کو 8 گھنٹے سے زیادہ کام دینا زیادتی بھی ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ اوور ٹائم ہم لگواتے بھی ہیں تو اس کو اس کے پیسے دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ مزدور کے بغیر تو یہ دنیا ہی نہیں بن سکتی. اچھا وسیم صاحب, مجھے ایک بات بتائیے کہ جہاں ہم بہت زیادہ پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو مجھے لگتا ہے ہر روز نئے ہاؤسنگ سکیمز بھی اناؤنس ہو رہی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز بھی بن رہی ہیں, تو یہ تاثر جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے مزدور تو بڑا خوشحال ہوگا, کیونکہ یہ جو گھر بننے ہیں, عمارتیں بننی ہیں, یہ تو ایک عام مزدور نہیں بنانی ہے. جو ابھی میرے بھائی پہلے جنہوں نے کال کی بتایا قطر گئے تھے, ہمارے یہاں بہت سارے محنت کش ایسے ہیں جو 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں مڈل ایسٹ گئے, اور کیونکہ اس وقت ان کا انفراسٹرکچر بن رہا تھا, انہوں نے اچھا خاصا کمایا بھی, اپنے بچوں سے, اپنے پیار کرنے والوں سے دور رہے, لیکن کما کر واپس لوٹے. تو پھر پاکستان کا مزدور یعنی ایک ریئل اسٹیٹ کے بوم کے باوجود اتنا پریشان کیوں ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ریئل اسٹیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق ریئل اسٹیٹ بہت بڑی گروپس ہیں, پارٹیز ہیں, وہ جناب اناؤنسمنٹ تو کر دیتی ہیں, اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد پیسہ بھی کھینچتی ہیں, اور پیسہ کھینچنے کے بعد جو نا اس پروجیکٹ کو اسٹارٹ بھی نہیں کرتی ہیں, مہینوں نہیں کرتی ہیں, سالوں نہیں کرتی ہیں. ان کا چیپٹر بالکل الگ ہے, وہ لوگ جو نا خود کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کام شروع کراتے ہیں, یہ پہلا کھڈا آپ کھودتے ہیں تو سب سے پہلے مزدور سے کرتے ہیں. چوکیدار رکھتے ہیں تو وہ مزدور ہوتا ہے, وہ اس کی مزدوری جو ہے اگر وہ کام نہیں کرے گا تو کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ممکن گھر میں جو لوگ ماسیاں آتی ہیں وہ بھی مزدوری کا کام کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ مزدور کا اگر ہم خیال رکھیں اتنی عزت دیں مزدور کو جتنے آپ اپنے کسی ایک گھر کے فرد کو دیتے ہیں. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ وسیم صاحب کال کرنے کے لیے. علی, ان کی بات سے مجھے خیال آیا کہ آپ بھی ماشاء اللہ یو رننگ سیورل ڈینٹل کلینکس. ایک جو اس وقت ہر بزنس اونر کا کہنا ہے کہ جی پروفٹ مارجنز کم ہو گئے, مشکلات ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن کئی ٹیمز کی تنخواہیں ڈیلے ہو رہی ہیں, یعنی 2 مہینے کی تنخواہ نہیں مل رہی, کوئی 10% تنخواہ دے رہا ہے. ہر روز سوشل میڈیا پہ آپ کو ایک بھرا پورا ریسٹورینٹ نظر آتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا پورا کا پورا جو عملہ ہے, جو سٹاف ہے, ان کو 2 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی ہے. اوپر سے ایموشنل بلیک میلنگ الگ ہے کہ ہاں جی اگر جاؤ گے تو یہ پیسے تو مکمل طور پر ڈوب گئے. تو یہ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, کیا کیا جائے؟ میری رائے یہ ہے کہ اچھے بزنس کو اس وقت چلانے کے لیے آپ کو امپلائیز کو خوش کرنا ضروری ہے. بالکل, اور ان کی نیڈز جو بیسک نیڈس ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوں گی, تو اگر وہ مینٹلی پریزنٹ نہیں ہوئے آپ کے کام پہ, اسپیشلی میرا جو کام ہے ڈینٹسٹری کا, اگر وہ مینٹلی, کیونکہ انہیں ایک تو ایمبیانس صاف رکھنا ہے, انڈسٹریلائزیشن مینٹین کرنی ہے, پیشنٹس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, فرنٹ ڈیسک والوں کو جو ہے پراپر فالو اپس میں رہنا ہے پیشنٹس کے ساتھ, تو اس سب چیزوں کے لیے مینٹلی پریزنٹ ہونا ضروری ہے. اور اگر ان کا دھیان مہنگائی پہ رہا, ان کا دھیان پیٹرول کی ایکسپنسز پہ رہا, ان کا دھیان گھر میں میری بجلی کٹ جائے گی اس پہ رہا, تو پھر وہ جو ایٹماسفیئر جو کلینک کا ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے آپ اونرز مزاج میں آلریڈی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس غصے کی حالت میں ہیں. وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو ہر کلینک کے ایک مینیجر رکھا ہوا ہے اور ان کو ٹارگیٹس دیے ہوئے ہیں, تو دے آر سو مچ انگیج ان ریچنگ دوز ٹارگیٹس, تو پھر وہ خود بخود ان کو پھر وہ ٹارگیٹ پہ ریچ کرتے ہیں, تو پھر اپریسیشن اپنی خود ہی وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمیں مل گیا تو اب ہم اپنی سیلری بڑھا لیں گے. ایک سینس آف اچیومنٹ ہونا بہت ضروری ہے, لیکن یہ ایک دوہرا چیلنج ہے آرگنائزیشنز کے لیے, کوئی بھی ٹیم لیڈرز کے لیے, کہ وہ کیسے لوگوں کو موٹیویٹڈ رکھیں گے, کیونکہ یہ پریشانیاں ہر ایک کے ساتھ. علی بھابی یہ بتائیں کہ ایک ہمارے یہاں فینومینا یہ بھی ہے کہ اب
ہم چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اگر ایک تنخواہ آ رہی ہے یقیناً اخراجات خرچوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, تو لوگوں نے یہ تاثر بھی دینا شروع کر دیا کہ بھئی چاہے محنت 8 گھنٹے کرو یا 5 گھنٹے کرو, تنخواہ اتنی ہی ملنی ہے. تو لوگوں کے ورک ایتھک میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے. ایک ایکسپیکٹیشن آف ٹپ یا اوپر سے کوئی کمیشن اب یہ لازم اور ملزوم ہونے لگا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک سلام کرنے کا جو ایک طریقہ کار آپ کو پتہ ہے, سلام بہت خوبصورت چیز ہے کہ سلامتی بھیجیے اور سلامتی لیجیے, لیکن یہاں سلام کرنے کا مطلب یہ گاڑی کا دروازہ کھلا السلام علیکم, آپ داخل ہوئے السلام علیکم, اور پیچھے کھڑے ہی ہو گئے پھر اس کے بعد السلام علیکم. تو دیکھیے وہ جو السلام علیکم ہے, یعنی آپ کس طرح سے کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں نا, آپ کتنی خوبصورت چیز کو کیا آپ نے بنا دیا. اچھا اگر اس وقت آپ کے پاس لیٹ سپوز پیسے نہیں ہیں, آپ شرمندہ, یا آپ کا بجٹ نہیں ہے, آپ شرمندہ. ایک عام آدمی کی, یعنی اگر کہیں کوئی سیمینار کانفرنس ہوگی تو اس میں تو ہر طبقے کا بندہ بیچارہ آ کے انٹر ہونا ہے, آپ نے انہیں شرمندہ کیا, یہ پریشر ڈالنا بہت زیادتی والی بات ہے. ہاں جن کے پاس ہے وہ ٹپ دے سکتے ہیں. اور ایک اور طریقہ کار ہے, ایک جگہ جانا ہوا, وہاں پتہ چلا کہ ایک صاحب بل سے زیادہ ٹپ دے رہے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہانی کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ جب ہم انہیں ٹپ بہت زیادہ دیتے ہیں تو اگلے بار جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہم شہزادے اور بادشاہ کی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں. یعنی ان ورکرز کو ٹپ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت وی آئی پی پروٹوکول دیں. تو یہ مطلب یہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے. آپ جہاں جا رہے ہیں, جب آپ وہاں پہ اس کے جائز پیسے دے رہے ہیں, تو پھر یہ کون سا ایک لیکن وی آئی پی عالیہ کلچر ہے. بھابی آپ کو اس بات کی حیرت ہوگی کہ کئی ریسٹورانٹس, کئی سیٹ اپس نے آپا یہ سیٹ اپ بنا لیا ہے کہ آپ کو بیسک سے بھی کم تنخواہ دیتے ہیں, اور ان کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہر کسٹمر آ کے تو تمہیں ٹپ دے دے گا. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ایک مزدور, ایک محنت کش انسان کے ساتھ, کہ اس کو اس کی اجرت یہ کہہ کر کم دی جا رہی ہے کہ بھئی تم تو اوپر کی کمائی کر لوگے. یعنی آپ راستہ کھول رہے ہیں ان کے لیے اس ایٹیٹیوڈ کے لیے. لیکن مسئلہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایڈ کر دیا گیا ہے کہ اس میں ٹپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں ٹپ جو ہے بل کے ساتھ انکلوڈ ہوتی ہے. موسٹلی جگہوں پہ اب یہ شروع ہو گیا ہے کہ ٹپ جو ہے کہ وہ لازمی لکھ دیتے ہیں کہ جی ٹپ انکلوڈ ہے, آپ کس میں اتنا دیٹ اسٹل فائن, کیونکہ ایک سسٹم ہے. لیکن میں نے تو کئی پارلرز میں یہ بھی دیکھا ہے جہاں پہ میں نے عید کے دوران دیکھا, میں ان کا نام نہیں لوں گی, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ آپ کسی ہمارے ورکر کو, کسی سروس پرسن کو آپ ٹپ نہیں دیں گے. ایک باکس ہمارے اس کے کاؤنٹر پہ رکھا ہوا ہے, آپ وہاں دینا چاہیں تاکہ ہم پھر منصفانہ طریقے سے سب میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. دینا چاہیں بہت اچھی بات ہے, آپ نے لفظ کہا نا دینا چاہیں, دینے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب ہم بھی کچھ کھا رہے ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کھایا اس کا 10% کسی غریب کے پاس جانا چاہیے. جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں نا اپنی خوشی سے, وہ بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن جب وہ اس طرح سے لیا جا رہا ہے, ہاں وہ چیز زیادتی ہوتی ہے. علی بھابی میں اپنے ساتھ آپ کو بتاؤں, میں اس دفعہ اسلام آباد سے واپس آئی تو میرے پاس ایک بہت بڑا بیگ تھا, اینڈ آئی نیڈیڈ اے پورٹر. تو وہ میرے ساتھ آئے صاحب, اور میں نے جب ان کو کوئی بھی یعنی ٹپ یا تھوڑا سا کمیشن دیا تو اس پہ باقاعدہ انہوں نے بحث کی میرے ساتھ. انہوں نے کہا یہ تو کم ہے, اینڈ ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی. یعنی میں نے کبھی ایسا ٹائم نہیں دیکھا تھا کہ اگر آپ نے خوشی سے کسی کو کچھ دیا ہے تو ایک پھر بھی سفید پوشی, ایک بھرم ہوتا ہے کہ انسان اس پہ بحث نہ کرے, لیکن اب باقاعدہ اس پہ بھی نیگوسیشن ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از ویئر وی ہیو کم ٹو. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, سدرا ملک راشد بول رہا ہوں, کیا حال ہے آپ کے؟ راشد صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک. 1 مئی آپ کا ہمارا دن, محنت کشوں کا دن, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ہے. اور بڑا یہ ہارٹ ٹچنگ آپ کا ٹاپک ہے, اور میں یہ ابھی گفتگو بھی سن رہا تھا آپ کی کہ آپ کوشچن کر رہی تھی کہ ہمارا مزدور خوشحال کیوں نہیں ہو رہا. بالکل. اچھا تھوڑا سا ہمارے جو کاروبار ہیں زیادہ تر پولیٹیکلی بیسڈ ہیں, وہ سیزنل ہوتے ہیں. صحیح. جس دن وہ اچھا ایک دیہڑی کسی مزدور کی اگر اسے بڑی اچھی مل رہی ہے, ہم اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 30 ڈیز کے ساتھ, یہ اتنے کما رہا ہوگا, لیکن وہ 30 ڈیز کام ہوتا نہیں ہے. اب دیکھیں عید سے 2 دن پہلے سے کام بند ہوئے ہیں, ابھی تک 1 مئی تک کام نہیں ہے, کام شروع ہوگا نیکسٹ ویک میں. تو وہ جو 10-12 دن 15 دن ہے وہ بیچارہ وہ اس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو اس کی ارننگ تو بالکل بند ہے. پھر یہ زیادہ تر جو لیبر ہے وہ رہتی آؤٹ اسٹیشن, ان لوگوں کا وہاں رہنا سہنا, مہنگائی اتنی ہے, وہ پھر خود کھائیں یا پیچھے اپنے بچوں کو بھیجیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. راشد صاحب یہ بڑی انہونی سی بات ہے. میں اس ویکینڈ پر جی بڑی زوردار دھماکے دار بارش کی پریڈکشنز تھی کراچی کے لیے, اور ہم میں سے ہر کوئی دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خیر خوبی رکھے, لیکن واقعی جو ایک بڑے محل میں یا بڑے گھر میں رہ رہا ہے اس کو کسی جھوپڑی والے کا دکھ نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ جان کے کہ کئی مزدور دعا کر رہے تھے کہ ذرا زوردار قسم کی بارش ہو, کیونکہ جب نقصان ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کا سیزن لگتا ہے, اس کے بعد لوگ ان کی سروسز حاصل کرتے ہیں کیونکہ چیزوں کی مرمت کرنی پڑتی ہے. تو یہ بڑا ایک عجیب, وی آر لیونگ ان دا بیسٹ آف ٹائمز, وی آر لیونگ ان دا ورسٹ آف ٹائمز. ہر ایک انسان کی اپنی خواہش ہے, ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام اسی طرح چل رہا ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. علی کیا کہیں گے اس پہ؟ کئی لوگ واقعی کہہ رہے تھے کہ اگر ذرا تباہی آئے گی اللہ معاف کرے تو اس کے بعد پھر ذرا کام بھی مل جائے گا شاید.
شاید یہ میرے خیال سے یہ سوچ تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات میں کنٹینیو کروں کہ میں ایک ریسٹورنٹ میں بڑا ریگولر جاتا رہتا ہوں. اچھا میں نے 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ شاید شارٹیج آف منی تھا یا شاید آئی واز ان رش کہ میں نے ٹپ دینا میں نے نا نہیں دے پایا, اور میں وہ جو ویلے پہ جو پارکنگ پہ ہوتی وہ کمپلیمنٹری ہے, وہاں کبھی میں پیسے دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا. گاڑی لگ کے تو نہیں آئی تو ہوا یہ کہ 2-3 دفعہ میں نے اس کو دیکھا کہ میں کھڑا رہا, بندہ بھی خالی ہے ویلے والا, وہ میری طرف دیکھ رہا ہے, میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں, وہ دوسروں کی گاڑیاں اٹھا رہا ہے, میری گاڑی جو ہے لانے کا تو پھر میں نے کہا کہ یہ رویہ چینج. اچھا تو میں نے جو لاسٹ ٹائم اس کو پیسے نہیں دیے تھے اس وجہ سے آپ کو ایک ہری پتی تو نکالنی پڑے گی. یہ واقعی یہ چینج ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, اور یہ ضروریات کے مطابق میرے خیال سے ڈیفینیٹلی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا پہلے اچھا اخلاق بڑا میٹر کرتا تھا کہ اگر آپ دیکھیں ایک سفید پوش انسان, ایک محنت کش انسان کے لیے اگر آپ اس کو ڈگنیٹی دے رہے ہیں, اگر آپ اس کو عزت دے رہے ہیں, بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ آپ مسکرا کر عزت کے ساتھ اگر اس سے بات کر رہے ہیں. اب اس کو آپ کی مسکراہٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, آپ ذرا نکالیں ایک لال پتی ایک ہری پتی اور اس کے بعد آپ ذرا ایٹیٹیوڈ کا گرم جوشی اور تبدیلی محسوس کریں. وہ میرا بھی ایک ریسنٹلی میرا ایک امپلائی ہے, وہ مجھے کہہ رہا تھا ڈاکٹر علی آپ, میں نے کہا یار میرا دل تو اچھا ہے نا, دیکھو ڈاکٹر علی آپ دل کی بات نہ کہ آپ یو مینٹلی ویری اسٹرانگ, ابھی آپ نے جو نا پیسے جو نا ہمارے انکریمنٹ ابھی لگانے ہیں اور جس قسم کی مہنگائی ہو رہی ہے. سو آئی یوز ٹو فیل کہ شاید وین وی کنیکٹ وتھ امپلائیز لائک اے فیملی, تو دیٹ از آلسو ون آف دا پارٹ آف ٹیل می سم تھنگ. آپ یہ اینڈ دس از پرابلی مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو کہ آپ کے ساتھ جو اس وقت ٹیم کام کر رہی ہے, بڑا آپ کے ان کے ساتھ ایک کلوز بانڈنگ بھی ہوگی, انسیت بھی ہوگی, کئیوں نے آپ کے ساتھ ایک گرو اینڈ گروم کیا ہے, دے فیملی ٹو یو. آج اگر آپ سے بہتر تنخواہ پہ کوئی ان کو بلائے, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے, کوئی بھی نہیں جائے گا, کوئی بھی نہیں جائے گا, 100% نہیں جائے گا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کسی بھی ادارے میں, وہ امپاورمنٹ ہے. آپ نے امپلائیز کو امپاور کرنا ہے کہ دے آر دی باس, they are the partners, they are not my employees. اچھا عالیہ بھابی, یہی سوال آپ سے, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں یا آپ نے ارد گرد جو لوگوں کو نوٹ کرتی ہیں, بہتر تنخواہ ملے, بہتر پراسپیرٹی ملے, کتنے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ میں کوئی بڑا بول نہیں بولوں گی, دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے پاس جو لوگ ہیں وہ 30 سال سے ہیں, تو یقیناً آفرز کئی دفعہ آئی ہوں گی لیکن وہ نہیں گئے ہوں گے, کیونکہ جو محبت میرے پاس سے ملتی ہے اور جو ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ دکھ میں آپ کھڑی ہو جاتی ہیں, کیونکہ میرے اصول بہت سخت ہیں, میں اصولوں پر چلتی ہوں, لیکن دل اندر سے بہت نرم. لیکن عالیہ بھابی آپ 30 سال کی بات کریے, 75 سال میں ایسی مہنگائی بھی نہیں آئی تھی. اب اللہ تعالیٰ دل, اچھا کئی دفعہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں میں آپا کہ اگر ہمیں کوئی اپنی بہتری کے لیے, اپنی پروگرس کے لیے چھوڑ کے چلا جائے, دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے ہر چیز نے فنا ہونا ہے, nobody is with you to be forever, تو ان سے گلا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے, لیکن جیسے علی نے کہا, عالیہ بھابی نے کہا, تو میری بھی الحمدللہ جو ٹیم چل رہی ہے, میں آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کرتی ہوں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ مجھ سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں مشکل کے سامنے. بالکل صحیح. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, وہ میرے لیے فیملی کی طرح سے ہے. ایک سیفٹی نیٹ ہوتا ہے, ایک ہر جگہ کا کمفرٹ ہوتا ہے, لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ ہر ایک انسان کو دیکھیں اپنے وقت کی, اپنے ٹیلنٹ کی خود قدر کیجئے. انسانی رشتے بڑے اہم ہیں, اور کھلی اور بات ایسی کیجئے جس میں آپ کی ایتھکس ریفلیکٹ ہوں. کل اگر آپ کو بہتر جاب ملتی ہے تو آپ سالوں کے جو روابط ہیں, اپنی انسیت ہیں, اس کو بالائے طاق رکھ کے یکا یک مت چلے جائیے. ہمیشہ اس طرح جائیے کہ آپ نے کشتیاں جلائی نہیں ہیں, کیونکہ وقت پلٹتا ہے, دنیا بہت چھوٹی جگہ ہے, لوگوں کو آپ کو دوبارہ ملنا پڑتا ہے. اپنی پریکٹسز کو ایتھیکل رکھیے. میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو کہتی ہوں عالیہ بھابی, اگر کسی نے جانا ہے کوئی کھل کر مجھ سے بات کرے کہ بھائی یہ سچویشن ہے. صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ دکھ کے وقت میں نا دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہے, جس کو آپ نے دکھ میں ساتھ دیا. وہ وقت ہوتے ہیں, وہ لمحات ہوتے ہیں کہ انسان سب کچھ قربان کرتا ہے. اور ہمارے ہاں جو دکھ پر چھوڑ دیا جاتا ہے نا, چاہے وہ غربت ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو, وہاں پر رشتے خراب ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اس دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے آنے والے دنوں میں, اگر میں اپنی فورکاسٹ دیکھوں, کئی لوگ برین ڈرین کی بات کر رہے ہیں نا, یہ صرف برین ڈرین نہیں. کل مجھے ایک پوسٹ بڑی اچھی لگی جس میں کسی نے کہا یہ ہارٹ ڈرین بھی ہے, یہ سول ڈرین بھی ہے, کیونکہ جتنے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یا بہتر پراسپیکٹس کے لیے جا رہے ہیں, وہ خوشی سے نہیں جا رہے. کسی کو اپنا وطن نہیں چھوڑنا, کسی کو اپنی یہ کمفرٹ زون نہیں چھوڑنی, لیکن حالات آپ کو مجبور کر رہے ہیں. تو اگر اسی مجبوری کے تحت کوئی شخص آپ کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہا ہے, لیکن اس کو ایک بہتر اپرچونٹی بن رہی ہے, تو اس کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیے. اپنے آپ کے اندر کڑواہٹ نہ لے کے آئیے کہ میں نے اس کے لیے اتنا کیا, یہ دیکھو مجھے چھوڑ کے چلا گیا. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے حق کے بارے میں سوچنے کا ایک رائٹ موجود ہے. بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں عالیہ بھابی اینڈ علی. Thank you very much for being here.